الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا اور تاریخ اور علماء کے حوالے سے ہم نے یہ چند باتیں پڑھی کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اس وادی میں آئے جس کو دنیا سراندیپ کہتی تھی، آج اسے اکثر سری لنکا کہا جاتا ہے، اور حضرت حوا کو اللہ تعالی نے عرب کے اس شہر میں اتارا جسے دنیا آج جدہ کہتی ہے۔ پھر اس سے جڑی ہوئی چند باتیں ہم نے پڑھی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ۔ کلام پاک کی یہ آیت جنت سے ان کے نکلنے کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے اب چلیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے اکٹھے ہونے کو ہم بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پہلے کچھ باتیں علماء نے تاریخ کے حوالے سے یا پرانے بزرگوں کے حوالے سے کتابوں میں کئی لکھی ہیں جن کو بڑے بڑے معتبر علماء نے نقل کیا، اور زیادہ سے زیادہ روایت کی سند کے حوالے سے جو بات کی جا سکتی ہے یا کی جاتی ہے اس کے بارے میں نے حضرت وجدی حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا ہوا ایک اصول گزشتہ جمعہ بیان کر دیا تھا، وہی اصول اس موقع پر بھی کام دے گا۔ اچھا، اب زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، وقت مختصر ہے، ذرا سنتے چلے جائیں
کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ۔ حضرت آدم اور حضرت حوا وہاں سے چلے۔ اچھا، چلتے چلتے ایک بات نکتے کی بھی عرض کر دوں، قرآن پاک میں جوں کی تو نہ سہی کچھ لحاظ سے اسی آیت سے ملتی جلتی بھی ایک آیت سورت اعراف میں آتی ہے، اور کچھ لوگ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری رسول نہیں مانتے، وہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی نبوت جاری رہنے کے قائل ہیں، جیسے کہ قادیانی۔ تو انہوں نے اس کو کہا جاتا ہے اپنا اجراء نبوت، کہ حضور کے بعد نبوت جاری رہی۔ اگر وہ یہ عقیدہ نہ رکھیں تو مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ حضور کے بعد خدا کا نبی تو نہیں مان سکتے۔ اچھا، اس بات کے، اس دعوے کے انہوں نے کچھ دلائل ذکر کیے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آیت بڑی پیش کی جاتی ہے، اور ایک نے مجھے بھی لکھ کر یہ بھیجی تھی، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یا بنی آدم۔ بنی آدم کون ہے؟ کہ اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل، تمہارے اندر رسول آتے رہیں گے۔ کہتے ہیں دیکھو، یأتین صیغہ استقبال کا ہے، اللہ تو فرما رہے ہیں آتے رہیں گے، تم کیسے کہتے ہو ختم ہو گئے؟ اچھا، یہ بات میں طلبہ کے لیے یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، خدا نہ کرے ان سے کسی کو واسطہ پڑے، لیکن اگر پڑھے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی الجھنے کی ضرورت ہے۔ الجھے وہ جس کے ہاتھ کچھ نہ ہو۔ ایک آیت یہ پیش کی جاتی ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل، کہ اللہ فرماتے ہیں اے اولاد آدم تمہارے اندر رسول آتے رہیں گے۔ کہتے ہیں دیکھو اللہ تو کہتا ہے۔ اچھا، ہمارے والے گھبرا جاتے ہیں، اور وہ جب کلام پاک کی آیت سامنے رکھیں گے تو ان کو محسوس یہ ہوگا کہ یار اردو میں ترجمہ بھی صحیح کیا جا رہا، کوئی ایسا بھی نہیں لگ رہا ان کو کہ ترجمہ غلط کیا جا رہا۔ ایک بات نقطے کی ذہن میں رکھ لیں، قائدیانی جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطلقاً نبوت جاری رہنے کے قائل نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ ان کے جو بڑے ہیں وہ نبوت کی 3 اقسام مانتے ہیں، ان میں سے 2 بند اور 1 جاری مانتے ہیں۔ اچھا، اگر یا بنی آدم اما یأتینکم رسل یہ دلیل ہے نبوت جاری رہنے کی، تو پھر تو تینوں قسمیں جاری ہیں، یہ آیت تو تمہارے بھی خلاف ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اگر یا بنی آدم اما یأتینکم رسل یہ دلیل ہے حضور کے بعد نبوت جاری رہنے کی، تو پھر اس سے تو نبوت کی تینوں اقسام جاری رہنی چاہیے۔ یہ ذکر کہاں ہے کہ 2 بند اور 1؟ پتہ چلتا ہے ان کا دعویٰ ہے خاص، دلیل پڑھ رہے ہیں عام، اور اصول یہ ہے کہ دعوے اور دلیل میں مطابقت۔ یہ عام طور پر کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص انبیاء علیہ السلام کے لیے علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دلیل جو پیش کر رہا ہوتا ہے وہ علم غیب کی نہیں، خبر غیب کی ہوتی ہے، اور عوام یہ باریکیاں سمجھتی نہیں ہے کہ دعوے اور دلیل میں مطابقت چاہیے۔ اور یہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ دعویٰ ہے علم غیب کا اور دلیل ہے خبر غیب کی، یہ مطابقت ہے۔ اس لیے یہ گھبرانے کی بات نہیں ہوتی، کچھ باتیں علماء کی یاد رکھا کرو۔ سمجھ میں آئی یا بات، یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا خیر، یہ میں نے اشارہ کر دیا ہے، باقی تفصیلات ختم نبوت کے موضوع پر جو کتابیں ہیں ان میں موجود ہیں۔ اچھا، جو بات ہم پڑھ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ علماء نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے اس دنیا میں آئے، یعنی اوپر سے نیچے آئے، جنت سے اس زمین پر آئے۔ اچھا، کلام پاک میں حضرت کے آنے کے بعد
جو واقعہ اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں یہ قرآن پاک میں تو نہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، پرانے علماء نے بھی لکھا ہے، موجودہ علماء نے بھی لکھا ہے۔ آپ اور ہم حضرت آدم کے بیٹے ہیں نا، آپ اور ہم، جیسے میں کل عرض کر رہا تھا، وہ اسی کو اگر ذہن میں بٹھا لیں، آپ اور ہم خدا کی مخلوق ہیں، آپ اور ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، آپ اور ہم حضرت ابراہیم کی ملت ہیں، آپ اور ہم حضرت محمد الرسول اللہ کی امت ہیں، آپ اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، علماء نے لکھا ہے جب حضرت آدم وہاں سے یہاں آئے تو وہ تو اجالوں کی دنیا ہے، انوارات کی دنیا ہے، لیکن جب اس زمین پر حضرت آئے تو اندھیروں نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، کچھ باتیں یاد رکھیے گا، قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ ہوتی ہیں۔ جب یہاں آئے تو چونکہ اجالوں سے تو حضرت آدم آشنا تھے، لیکن جب یہاں تشریف لائے تو اندھیرا تھا، سورج ابھی نہیں طلوع ہوا تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور وادی بھی وہ، علماء لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک گھبراہٹ محسوس ہونے لگی کہ یہ کیا ہے، اندھیرا ہے، اور کبھی کبھی اندھیرا اتنا سخت ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو گھبراہٹ محسوس ہوئی، لیکن ایک وقت آیا کہ مشرق کی طرف کچھ اجالا ظاہر ہونے لگا، خاص کر وہ حضرات جو دیہاتوں میں رہے یا کسی وادیوں کو دیکھا، جب سورج نکلنے سے پہلے وقت ہوتا ہے نا، جس کو خاص کر پو پھٹنے کا وقت کہا جاتا ہے، اس وقت آپ دیکھیں کہ اس طرف کیا نظارہ ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب نظر مشرق کی طرف پڑنے لگی تو اب کچھ اجالا نظر آنا محسوس ہوا، اور اگر آپ بھی دیکھیں کہ جب صبح کا سویرا چھاتا ہے نا تو ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پہلے اندھیرا ہوتا ہے پھر اجالا چھا جاتا ہے یا نہیں چھا جاتا؟ اچھا، اب علماء نے لکھا ہے جب مشرق کی طرف سے صبح طلوع ہوئی اور اجالا ہونے لگا تو حضرت آدم علیہ السلام کی وہ کیفیت بھی ختم ہونے لگی اور طبیعت میں سکون آنے لگا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعتیں اس وقت میں ادا کی، ایک رکعت اندھیرے کے جانے کی وجہ سے اور ایک رکعت اجالے کی آنے کی وجہ سے۔ تو علماء نے فرمایا کہ آپ اور ہم جو حضرت آدم کی اولاد ہیں تو صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی وہ ادا آپ کے لیے ہمارے لیے نماز فجر کی صورت میں مدون کر دی ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب حضرت آدم نے وہ 2 رکعتیں ادا کی، اور فجر کے کتنے رکعتیں فرض ہیں؟ اور بولو نا، 2 رکعتیں فرض ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مثلا مفسر قرآن مولانا عبدالحمید سواتی رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام، اگر دور آپ نہیں جاتے تو شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تقریر ترمذی ہے، اس کی پہلی جلد میں بھی یہ بات چھپی کہ فجر کی نماز حضرت آدم کا یہ واقعہ فجر کی نماز کی اصل بنا ہے۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اور علماء نے ایک اور بڑی عجیب بات اس واقعے کے شرح میں لکھی کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے وہ اندھیرا گیا اور صبح کا اجالا آیا، تو آپ بھی فجر کے وقت 2 فرض پڑھ لیا کرو انشاءاللہ۔ حضرت آدم کے آگے تو گناہوں کا کوئی اندھیرا نہیں تھا، ان کے آگے تو نور ہی نور تھا، لیکن علماء نے لکھا کہ آپ کے ہمارے آگے اندھیروں ہوتے ہیں گناہ کے اندھیرے، اس لیے فجر کے وقت میں 2 فرض پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ گناہوں کا اندھیرا چھٹ جائے گا اور انشاءاللہ اللہ کی رضا کا نور نصیب ہوگا۔ تو یہ بات بھی ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں، یہ بڑا پرانا واقعہ ہے،
ایک بہت پہلے جب میں شروع میں مدرسے میں آیا تھا تو میں نے مستقل اس پر کئی جمعے پڑھائے تھے، اگرچہ وہ محفوظ نہ ہوئے، اور یاد ہوگا اس موقع پر میں نے وہ آیت بھی پڑھی تھی، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جو آیت بیان فرمائی ہے، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازوں کے اوقات کو بند کیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ علماء فرماتے ہیں اس میں ظہر بھی آئی، اس میں عصر بھی آئی، اس میں مغرب بھی آئی، اس میں عشاء بھی آئی۔ اچھا پھر فجر فرمایا وقرآن الفجر، اور اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فجر اور قرآن کو انہی 2 پاک جملوں سے 2 دفعہ بیان کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں تعبیر تو قرآن کی ہے لیکن مراد اس سے نماز فجر ہے۔ اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ یہ تعبیر یہ چیز سمجھاتی ہے کہ چونکہ جتنا قرآن فجر کی نماز میں امام پڑھتا ہے باقی نمازوں میں اتنا نہیں پڑھتا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ایسا؟ لگتا ہے آپ لوگوں کو میری طرح زیادہ تجربہ نہیں ہے فجر کی نماز پڑھنے کا، خاص کر با جماعت۔ اچھا خیر، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے گا شیخ العرب والعجم بڑی عجیب دعا کیا کرتے تھے، اور وہ دعا آپ اپنے پلے باندھ لو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نماز سے محروم نہ فرمائے۔ یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ملتے ہیں، آپ اور ہم تو شاید نہیں قدر کرتے، یہ تو جو لوگ اس دنیا سے برزخ کی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں ان سے پوچھئے۔ اگر علماء جو اپنا کتابیں لکھی ہے نا فکر آخرت پر، وہاں علماء نے ان لوگوں کے ایسے واقعات یا فرامین بیان کیے ہیں کہ ان لوگوں کے حالات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اب وہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن وہ 2 رکعت اگر کسی خوش نصیب کو موقع ملے بھی پڑھنے کا، اس کا وہ درجہ نہیں ہوگا جو آپ کا یہاں ہوگا۔ کیوں؟ میں امتیوں کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں آپ موجود ہیں، ابھی تو اختیار ہے آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہاں آگے پھر اس کا جو ثمرہ ہے وہ بعد میں مرتب ہوگا کہ پڑھیں گے تو کامیابی ہے اور نہیں پڑھیں گے تو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ آپ اور ہمیں ہمیشہ یہ فرامین سامنے رکھنے چاہیے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 5 نمازوں کے اوقات کو بیان فرمایا۔ علماء مفسرین نے بڑی عجیب و غریب تشریحات لکھی ہیں، اپنے موقع پر انشاءاللہ آئیں گی۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فجر کی نماز ہمیں نصیب فرمائے، تو جب فجر کی نماز پڑھا کریں تو کبھی کبھی حضرت آدم کو بھی یاد کر لیا کریں دعاؤں میں۔ حضرت آدم علیہ السلام، یہ وہ وقت تھا جب حضرت آدم وہ 2 رکعت پڑھ گئے۔ علماء فرماتے ہیں اس وقت میں وہ 2 رکعتیں میرے اللہ کو اتنی پسند آئیں، اب قیامت تک حضرت محمد الرسول اللہ کی شریعت کا حصہ ہے فرض نماز، اور یہ فرض ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ایک اور بات بھی سنتے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں پڑھی ہیں فرضوں سے پہلے، اور بڑی عجیب و غریب فرامین محدثین نے لکھے ہیں۔ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں، علماء نے شرح میں لکھا ہے کہ یہاں 2 رکعتوں سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر یہ 2 رکعتیں ہیں۔ سمجھ آئی؟ اگلی بات سنیں، صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، محدثین نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین لکھے۔ ایک فرمان محدثین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہیں۔ حضور نے فرمایا گر تمہیں گھوڑے بھی روندے تو فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑو۔ اس لیے کبھی یہ موقع آتا ہے نا، اچھا میں بات کر رہا ہوں فقہ حنفی کے حوالے سے، آپ اور ہم حنفی ہیں نا؟ الحمدللہ آپ اور ہم حنفی ہیں، منفی نہیں، اس لیے میں حنفی فقہ کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو اس مسلک سے کوئی اختلاف ہو علمی، وہ اپنی جگہ، ہم اپنی فقہ کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان ایسے وقت میں مسجد پہنچتا ہے کہ فرض جماعت ہو رہی ہے لیکن اس نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں تو کیا کرنا ہے؟ مختصر سا ذہن میں بٹھا لیں، بتا دوں۔ اچھا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے تو لکھا ہے سب سے بہتر تو یہ ہے ایسے موقع پر کہ آپ فجر کی سنتیں گھر سے پڑھ کے آئے ہوں،
لیکن اگر گھر سے پڑھ کر نہیں آئے تو پھر علماء لکھتے ہیں اگر مسجد میں آئے اور مسجد کے صحن میں فرضوں کی جماعت کھڑی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر دوسری رکعت پانے کی بھی امید ہو، بلکہ آگے علماء نے لکھا ہے یہاں تک کہ فرضوں کا تشہد ملنے کی بھی امید ہو، تو پہلے 2 سنتوں کو پڑھو۔ ہاں پڑھو کہاں؟ یہ سن لیں، پڑھیں کہاں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ سا علماء نے لکھا ہے، حضرت تشریف لائے تو سنتیں ابھی ذمے تھیں، فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی تو مسجد میں ایک ستون تھا، حضرت نے اس ستون کی آڑ میں فجر کی سنتیں پڑھی، پھر جماعت میں شامل ہوئے۔ تو علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کبھی ایسا موقع آئے تو کہیں دوسری منزل پر چلے جاؤ، یا مسجد میں کوئی ستون ہے اس کے پردے میں چلے جاؤ، وہاں 2 رکعت سنتیں پڑھو، اور اگر کوئی پردہ ملے ہی نہیں، جماعت میں اور آپ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، تو مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر وہ سنتیں رہنے دو، پہلے جماعت میں شامل ہو جاؤ، اپنے فرض پڑھ لو، اس کے بعد سنتیں پڑھنا۔ لیکن وہ سنتیں کب پڑھی جائیں گی؟ صحابہ کے فتاوی جات کے مطابق فقہائے احناف نے فتویٰ دیا کہ وہ 2 رکعت سنتیں سورج نکلنے سے پہلے نہیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، مسائل تو سارے یہیں اٹکے ہوئے ہیں، یہ تھوڑا سا ذہن میں بٹھا لیں۔ بہرحال اس میں کچھ ہو سکتا ہے، میں نے پہلے کہا ہم نے فقہ حنفی کے مطابق پورا خلاصہ آپ کو دے دیا ہے۔ تشہد تک مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا، شہید ختم نبوت مولانا یوسف الدھیانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، تشہد تک اگر امید ہو کہ ہم فرضوں کی جماعت پا لیں گے تو پہلے سنتیں پردے میں ادا کر لو، اگر پردہ نہیں ہے تو مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ سامنے رکھو، پہلے فرض پڑھ لو، لیکن پھر فرض ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سنتیں ادا نہیں کرو، بلکہ سورج نکلنے کے بعد جب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے تب آپ وہ سنتیں پڑھیں، اور اشراق کا وقت اوسط لحاظ سے سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد علماء نے لکھا ہے۔ کتنا؟ 20 منٹ بعد۔ میں مثالی بات کر رہا ہوں، آج کل سورج نکل رہا ہے قریب 6:15 بجے یہاں پر، تو پھر آپ اگر سنتیں خدا نہ کرے آپ کے ذمہ رہ گئیں، یا اللہ تعالی ہمارا نصیبہ فرمائے آپ کو ہمیں اشراق کی توفیق ہو جائے، تو آپ اور ہم اگر سورج نکل رہا ہے 6:15 بجے تو پھر اشراق کب پڑھیں گے؟ 20 منٹ کے بعد، تو کتنے پڑھیں گے؟ 6:05۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال یہ ایک ضمن بات ہی میں نے عرض کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ فجر کی نماز، اچھا یہ بھی بات کئی علماء نے لکھا، فجر کی نماز میں کوئی اختلاف مجھے نظر سے نہیں گزرا۔ ہاں اچھا بعض نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہوا علمی، کہ مثلا حضرت اپنا عصر کے کتنی رکھتے ہیں فرض؟ 4، تو آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے سب سے پہلی پڑھی تھی یا حضرت عزیر علیہ السلام نے؟ اسی طرح مغرب کے کتنے فرض ہیں؟ 3۔ اچھا یہ ایک بات سامنے آئی تھوڑا سا علمی اختلاف کہ آیا مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ یہ موقع اپنے موقع پر آئیں گی تفصیلات انشاءاللہ۔ کہنے کا مقصد یہ تھا، البتہ فجر کی نماز کے حوالے سے یہ چیز، اب جیسے اپنا میں نے عرض کیا نا، عشاء کے حوالے سے بھی تھوڑا سا علمی بات سامنے آئی کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لیکن فجر کے جو 2 فرض ہیں، تمام علماء نے جو اقوال لکھے ہیں وہ یہی ملے ہیں تاریخ کے حوالے سے کہ فجر کے 2 رکعت فرض سب سے پہلے حضرت آدم نے پڑھے ہیں، اور حضور نے فرمایا فجر کی سنتوں کا جو اہتمام حضور نے سکھایا ہے وہ میں نے تھوڑا سا ابھی عرض کیا، باقی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے آپ اور ہم حضور کی امت ہیں، آپ اور ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اچھا حضرت آدم علیہ السلام نے فجر کے وہ 2 فرض ادا کیے۔ علماء لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اس وادی میں رہنے لگے، اب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ یہ دنیا اب آگے بڑھے، لیکن میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، حضرت آدم کو بقول مورخین نے اللہ نے لنکا میں اتارا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا۔ اب یہ ملاقات بھی تو ہونی ہے نا،
ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ اچھا ایک چیز میں چلتے چلتے عرض کر دوں، ویسے مجھے ابتدا میں عرض کرنی تھی لیکن مجھے ابھی یاد آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا واقعہ کا جو بقایا تتمہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں اور وہ ذہن میں بٹھا دیں، میں نے پہلے بھی کسی جمعے میں عرض کیا تھا ایک یا دو بار، حضرت آدم ہو یا حضرت حوا ہو، یاد رکھیے گا حضرت آدم کا زمین پر آنا، حضرت حوا کا زمین پر آنا، یہ بطور سزا کے نہیں بطور اعزاز کے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں بٹھائیں تاکہ یہ اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ شیخ العرب والعجم کا ایک بڑا عجیب جملہ قصص الانبیاء میں چھپا ہے کہ حضرت آدم، یہ واقعہ قصص الانبیاء کی بنیاد ہے۔ اگر حضرت آدم کے واقعے کو سمجھنے میں ذہن یا عقیدے میں خدا نہ کرے جھول آئے گا تو باقی انبیاء کو سمجھنے میں لازماً جھول آئے گا۔ ایک بات چلتے چلتے عرض کروں، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں حضرت امام بخاری کی قبر پر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لائے ہیں اور وہ واقعہ حضرت محمد الرسول اللہ نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی۔ ہو سکتا ہے آپ سوچیں گے حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کا زمانہ ایک تھا اس دنیا میں؟ سوچ لیں بھائی یار، پہلے روزہ تو نہیں ہے آج رکھ سکتے ہیں روزہ؟ اچھا مجھے آج آپ اتنا بتا دو نا، سال میں کتنے دن روزے رکھنا منع ہے؟ چلو کون کون سا دن وہ چھوڑ دو، کتنے دن منع ہے؟ میں آپ کو پیر مان لوں گا۔ نہیں، اب کیا سنا شروع کریں نا کہ 1 2 3 4 5 6 7 کوئی تو آ ہی جائے گا، ایسا تو نہ ہو۔ بہرحال اب یہ بھی میں ایسے نہیں بتاتا، پھر جب پوچھیں گے تو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا خیر، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ملاقات ہوئی، مختصر کرتے ہیں وقت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس ملاقات کا ذکر لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس واقعے کی شرح میں مفتی امداد اللہ انور صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں یہ ملاقات عالم ارواح کی ہے۔ کب کی ہے؟ یہ آپ کا ہمارا عالم اجساد ہے۔ اچھا اس کے بعد جو آئے گا وہ عالم برزخ ہے، اس کے بعد جو آئے گا وہ عالم معاد ہے، سب سے پہلے جو آیا تھا وہ عالم ارواح تھا۔ سمجھ آئی بات یا نہیں؟ وہاں سے آپ اور ہم آ گئے، وہ عالم ارواح تھا۔ ابھی آپ ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے؟ ادھر جائیں گے۔ اب آپ اور ہم جس میں ہیں وہ عالم اجساد ہے، اس کے بعد عالم برزخ آئے گا، عالم برزخ قیامت تک ہے، اس کے بعد پھر عالم معاد آئے گا، اور جیسے میں نے کل عرض کیا اس کا پھر خدا نے جو جنت میں چلا گیا، جو جہنم میں خدا نہ کرے چلا گیا، جو زندگی اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے اس کا پھر خدا نے کوئی کنارہ نہیں رکھا۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اس زندگی کو خدا کی رضا کے مطابق گزار جاؤ، پھر وہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار۔ اہل دل نے بڑی عجیب بات یہ کہی ہے، یہ زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزار جاؤ، وہ ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار۔ اگر تھوڑی سی بھی نیکی کی توفیق ہو، اور شیخ الاسلام یہ قصص الانبیاء کے ضمن میں مجھے یاد آئی، پلے باندھ لیں ربط ہے یا نہیں، شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ دل کے اندر کسی نیکی کا خیال آنا یہ خدا کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، اس کا احترام کرو، یہ پھر آئے گا پھر آئے گا پھر آئے گا۔ اچھا حضرت اس کا اہتمام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو نیکی کا دل میں خیال آیا ہے اس پہ عمل کر لو، یہ اس کا احترام ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اچھائیاں ہمارے ہاں جمع رہتی ہیں، اچھائیاں جاؤ گے تو خدا کے ہاں سے لے لو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے جسے عمل صالح کہتے ہیں۔ اچھا جو بات عرض کر رہا تھا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم کی یہ ملاقات عالم ارواح کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، یہ تو آپ نے علماء سے سنا ہے نا کہ حضرت موسیٰ خدا کے نبیوں میں جلالی پیغمبر مشہور ہے. ملے تو روک لیا. ہاں حضرت آدم علیہ السلام فرمایا کہ آپ ہمارے ابا ہیں، لیکن اخرجتنا من الجنت، ہمیں جنت سے نکلوا دیا آپ نے. وہ پھل کھانے سے اللہ میاں نے منع فرمایا تھا، وہ آپ نہ کھاتے تو آپ بھی جنت میں رہتے، ہم بھی جنت میں رہتے. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی سنا ہوئی. لیکن یاد رکھیے گا علماء اس واقعے کی شرح میں فرماتے ہیں وہ بھی حضرت آدم تھے. حضرت موسیٰ ان کے مقابلے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جتنا بڑھاؤ گے حضرت آدم کے بیٹے ہیں یا نہیں. ہاں نبوت کا جو درجہ ہے جس پر علماء بحث کرتے ہیں کہ انبیاء میں کون کس سے افضل ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن حضرت آدم کی شان سے انکار نہیں ہے یا نہیں. حضرت موسیٰ ان کے بیٹے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف کلام بخشا ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی فرمائی ہے، کلام کیا ہے اللہ نے آپ سے. لیکن اچھا ایک بات، موسیٰ علیہ السلام اچھا پھر اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا آپ کو دیا ہے، اس سے مراد نہیں سمجھے. حضرت موسیٰ پہ کون سی کتاب آئی تھی؟ فرمایا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا دیا. فرمایا اب موسیٰ ایک بات کہ آپ مجھے اس بارے میں، اس لغزش کے بارے میں کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ جس لغزش کے بارے میں میرے خدا نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھوا کے رکھ دیا تھا. اچھا پتہ ہے آگے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کو قائل کر دیا، حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کو قائل کر دیا، حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کو قائل کر دیا. امام بخاری لکھتے ہیں، محدثین نے لکھا ہے حضور نے یہ جملہ 3 بار دہرایا. وما علینا الا البلاغ المبین.